جو موضوع ہے وہ ہے والدین کے حقوق اور ان کی خدمت۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر نہیں بلکہ متعدد مقامات پر ارشاد فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، ان کے ساتھ بھلائی کرو، ان کے ساتھ نیکی کرو۔ ناظرین محترم، قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تمہارا پروردگار تمہیں یہی حکم دیتا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ تمہاری زندگی میں وہ دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو تم ان کے سامنے اف تک بھی نہیں کہنا، انہیں جھڑکنا نہیں۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور قول کریم کے ساتھ ان سے بات کرنا، عاجزی کے ساتھ بات کرنا، انکساری کے ساتھ، نرمی کے ساتھ والدین سے بات کرنا۔ اور پھر فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، عاجزی و انکساری کے بازو ان کے لیے بچائے رکھنا اور یہ دعا مانگنا کہ اللہ جس محبت اور شفقت کے ساتھ، رحم دلی کے ساتھ انہوں نے بچپن میں ہمیں پالا پوسا، ایسے ہی تو بھی ان پر رحم فرما، ان دونوں پر رحم فرما۔ ناظرین محترم، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، کہ ہم نے بنی اسرائیل سے یہ وعدہ لیا، عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کو مت پوجنا، کسی کی مت عبادت کرنا اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور ممدوح سلوک سے پیش آنا، حسن سلوک سے پیش آنا، اس کا حکم نہ صرف قرآن مجید فرقان حمید بلکہ قرآن مجید فرقان حمید سے پہلے جو آسمانی کتابیں نازل ہوئی تھیں ان میں بھی موجود ہے۔ اب بنی اسرائیل والے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے امتی تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت سے بھی یہ وعدہ لیا جا رہا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب انجیل میں بھی یہ حکم ربانی موجود تھا، اللہ کا یہ حکم موجود تھا کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیے۔ ناظرین محترم، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، کہ ہم نے انسان کو
وصیت کی، حکم دیا کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اب یہاں مسلمان ہی کو مختص نہیں کیا گیا اس آیت مبارکہ کے حصے میں، لفظ انسان آیا تو دنیا کی جملہ ملتوں، قوموں اور جمی مذاہب اور غیر مذاہب کے پیروکار لوگوں کو شامل ہے۔ مختلف عقیدے رکھنے والے، دنیا میں موجود سامی اور غیر سامی مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ، خواہ ان کا تعلق بدھ مت سے ہو، خواہ ان کا تعلق یہودیت سے ہو، خواہ ان کا تعلق عیسائیت سے ہو، خواہ کسی مذہب، مکتب، مسلک سے نہ ہو، وہ انسان ہو۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ فقط مسلمان ہی کو نہیں، کوئی انسان کہلاتا ہے اپنے آپ کو تو اس کو اس کے خالق نے یہ حکم دیا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ حضرت اس کا تصور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں بھی موجود ہے۔ سو وہ دعا ہم نمازوں میں بھی پڑھتے ہیں، جس کے الفاظ یہ ہیں کہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے ہمارے پروردگار، میری بخشش فرما اور میرے ماں باپ کی بھی اور تمام مومنوں کی اس روز جب حساب قائم ہوگا۔ ناظرین محترم، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم صرف اور صرف شریعت محمدی ہی بھی نہیں، اس سے پہلے بھی جو دین آئے تھے ان میں بھی تھا۔ اور آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا اس قدر پاس رکھا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی توحید کا ذکر کیا کہ وہ ایک ہے، پھر عبادتوں کا حکم دیا کہ عبادتیں اس کے لیے کی جائیں، اس کے بعد تیسرے نمبر پہ سب سے پہلے جس چیز کا ذکر کیا وہ یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ فَقَضَىٰ رَبُّكَ، تمہارا پروردگار تمہیں یہ حکم دے رہا ہے۔ پروردگار پالنے والا، رب کا مطلب ہوتا ہے پالنے والا۔ فَقَضَىٰ رَبُّكَ، حکم دے رہا ہے تمہیں تمہارا پروردگار کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ ناظرین محترم، اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں توحید اور عبادات کے بعد معاملات میں سے سب سے پہلے جس معاملے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وہ یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیے۔ شریعت موسیٰ علیہ السلام میں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں جو شخص ماں باپ کو گالی دیتا تھا، جو شخص ماں باپ پہ لعنت کرنے والا یا ان کی توہین کرنے والا ہوتا تھا اس کی سزا موت ہوتی تھی۔ اس کو ماں باپ کی توہین کرنے کی وجہ سے، ان کی گستاخی اور بے ادبی کرنے کی وجہ سے، ان پر لعنت کرنے کی وجہ سے تختہ دار پہ لٹکا دیا جاتا، موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا۔ لیکن شریعت محمدی میں ماں باپ کی سزا اگرچہ دنیا میں موت نہیں لیکن آخرت میں عبرتناک سزا ہے، عبرتناک سزا ہے۔ اور ناظرین محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تعق والدیک، آپ نے ماں باپ کی نافرمانی نہ کرو۔ آج لوگ ماں باپ جب بوڑھے ہو جائیں، بعض کم بخت لوگ انہیں بہت سمجھتے ہیں اور نہ جانے کیسے کیسے اقوال مذمومہ ان کے بارے میں کہتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا، رحمت کونین صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا البرکۃ مع اکابرکم، برکت تمہارے بزرگوں کے ساتھ ہے، برکت تمہارے بزرگوں کے ساتھ ہے۔ سامعین محترم، ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی اچھا عمل بتا دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نمازوں کو وقت پہ پڑھنا۔ اس نے کہا پھر؟ حضور نے فرمایا اس کے بعد اچھا عمل یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اس نے کہا پھر؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہاد کرنا۔ ماں باپ کا دوسرے نمبر پہ فرمایا، تیسرے نمبر پہ جہاد کا فرمایا۔ ایک شخص حضور کی خدمت میں آتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کیا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ اس نے کہا میری ماں زندہ ہے۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماں کی خدمت کر، ماں کی خدمت ہی تیرا جہاد بھی ہے، تیرا حج بھی ہے، تیرا عمرہ بھی ہے۔ ماں کی خدمت کر، ماں کی خدمت تیرا جہاد بھی ہے، تیرا حج بھی ہے اور تیرا عمرہ بھی ہے۔ ناظرین محترم، یہ کوئی قصہ کہانی نہیں، اللہ کے حبیب کا فرمان ہے۔ پوری حدیث نہیں سناؤں گا وقت کی قلت کے پیش نظر۔ بنی اسرائیل میں 3 لوگ نکلے، کہیں سے گزر رہے تھے، بارش لگی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور ریاض الصالحین اور دیگر کتب میں یہ حدیث موجود ہے۔ ان تینوں نے شدید بارش سے بچنے کے لیے ایک غار میں پناہ لی۔ بارش اتنی تیز تھی کہ اس غار کے جو راستہ تھا غار میں جانے کا، ایک اور پتھر گرا، راستہ ہی بند ہو گیا، روشنی بھی نہیں آنے لگی، کوئی سوراخ تک باقی نہ رہا۔ ان 3 لوگوں نے اپنے اچھے اعمال کو یاد کیا، لیکن 2 نے اپنے کن نیک اعمال کو یاد کیا آج نہیں بتاؤں گا۔ ان میں سے جو پہلا شخص تھا اس نے کہا یا اللہ میری بہت سی بکریاں تھیں اور میں اجرت پہ بکریاں چرایا کرتا تھا، جب شام کو گھر واپس آتا سب سے پہلے ان بکریوں کا دودھ اپنے ماں باپ کو پیش کرتا، پھر اپنی بیوی بچوں کو دیتا۔ ایک رات ایسا ہوا، یہ حدیث سے بات، میں گھر آیا تو دیکھا کہ ماں باپ سو چکے، بچے رو رہے تھے، مانگ رہے تھے، لیکن میں نے کہا چونکہ میں پہلے ادباً احتراماً تعظیماً تقریباً ماں باپ کو پیش کرتا ہوں تو آج بھی ماں باپ کو پیش کروں۔ میں نے مناسب نہ سمجھا انہیں اٹھاؤں، سورے دودھ دے کے چارپائی کے سامنے کھڑا ہوا کہ رات کے آخری پہر جب بھی جس وقت بھی ماں باپ اٹھے تو دودھ ان کے سامنے موجود۔ اے اللہ میری زندگی کا یہ جو کام ہے یہ فقط میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے، اس کے صدقے نجات۔ اس نے اس نیک کام کی وجہ سے دعا مانگی، نیک کام وہ جو اس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا۔ وہ پتھر تھوڑا سا ہاتھ سے ہٹ گیا، اگرچہ وہ باہر نہیں نکل سکتے تھے لیکن روشنی نظر آنے لگی۔ جو دوسرے 2 تھے انہوں نے بھی اپنے نیک اعمال کو یاد کیا، غار پوری کھل گئی اور اس سے وہ باہر آ گئے، اور ان کے نیک اعمال اور اس کا پس منظر کیا تھا تھوڑے وقت کی وجہ سے آج وہ نہیں سنا۔ ناظرین محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر پہ قدم رکھا، کہا آمین۔ کیا کہا؟ آپ سب کی مجھے آواز ہے، کیا کہا؟ دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، پھر فرمایا آمین۔ تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، پھر فرمایا آمین۔ صحابہ کرام نے خطاب کے بعد پوچھا یا رسول اللہ آج ہم نے دیکھا خلاف عادت و خلاف معمول، آپ نے منبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، کہا آمین، دوسری پہ قدم رکھا، کہا آمین، تیسری پہ قدم رکھا، کہا آمین۔ آمین کا مطلب ہے ایسا ہی ہو۔ یہ کیا معاملہ تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے منبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، جبرائیل آمین آ گیا، کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
وہ شخص ہلاک ہو جس نے آپ کا نام سنا اور آپ پہ درود نہ پڑا. ہلاک ہو وہ شخص. میں نے کہا آمین. جبرائیل نے آمین نے کہا ہلاک ہو وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور رمضان المبارک کا مہینہ پا کے اپنی بخشش نہ کروا سکا. تو میں نے کہا آمین. سو جب میں نے منبر کی تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبرائیل نے کہا ہلاک ہو وہ شخص جو اپنے ماں باپ کو پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے. تو میں نے کہا آمین. تو ناظرین محترم، ماں باپ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور نعمت کی قدر زوال نعمت کے بعد آتی ہے. جن کے ماں باپ نہیں پوچھئے وہ ہمدردیاں، وہ محبتیں، وہ شفقتیں، وہ پیار ان کو میسر نہیں. اگرچہ وہ تخت سلطنت پہ یا کرسی اقتدار پہ بیٹھے ہو، وہ وقت کے حاکم ہو، کھربوں کا بزنس ہو، لیکن وہ سکون اور پیار کہاں سے لائیں گے جو ماں کی محبت بھرے جملوں سے ملا کرتا؟ وہ دستے شفقت کہاں سے لائیں گے جو دن بھر کام کے بعد جب وہ گھر کو لوٹتے تھے باپ کی طرف سے ملا کرتا تھا؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جنت بھی ہیں دوزخ بھی ہیں. تم ان کی خدمت کرو گے وہ تمہارے لیے جنت ہے. تم خدمت نہیں کرو گے ان کا دل دکھاؤ گے، آنکھیں دکھاؤ گے، پریشرائز کرو گے، تمہارے لیے وہ دوزخ ہے. ایک صحابی نے سوال کیا کیا کہ ماں باپ اگر نافرمان ہو پھر بھی ان کی خدمت کرنی چاہیے؟ کیا ماں باپ کافر ہو پھر بھی ان کی خدمت کرنی چاہیے؟ کیا ماں باپ مشرک ہو پھر بھی ان کی خدمت کرنی چاہیے؟ کیا ماں باپ خطا کار ہو، لغزشیں اور کوتاہیاں کرتے ہو، بہت بڑے گناہگار ہو، کیا بیٹوں کو ان کی خدمت، اولاد کو ان کی خدمت کرنی چاہیے یا نہیں؟ میں نے جواب دیا کہ پورے کے پورے قرآن مجید میں، قرآن مجید کی کسی ایک آیت میں، کسی ایک پارے، کسی ایک سورت میں کہیں بھی اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ماں باپ نیک ہو تو تب تم ان کی خدمت کر لیں. مطلق فرمایا کہ تم نے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یہ نہیں کہا کہ نیک ہو تو پھر خدمت کر لیں. وہ کافر ہو تو کافر سے ہی، ماں باپ مشرک ہیں تو مشرک سے ہی، وہ گناہگار ہیں تو گناہگار سے ہی. وہ ان کا اور ان کے خدا کا معاملہ ہے. وہ شدید گناہوں کے مرتکب ہو رہے ہیں تو پھر بھی بیٹوں سے، بیٹیوں سے ان کی خدمت ختم نہیں ہوتی، ان کے حقوق ختم نہیں ہوتے. ماں باپ دنیا کے سب سے بڑے گناہگار ہو، اولاد کے لیے وہ ماں باپ ہیں. اولاد پر ان کی خدمت کرنا لازم ہے، ضروری ہے، واجب ہے. اولاد ان کی خدمت کے معاملے میں یہ نہیں دیکھے گی کہ وہ گناہگار ہیں یا نیکوکار ہیں، یہ دیکھے گی کہ وہ میرے ماں باپ ہیں. اس وجہ سے ان کی خدمت کرے گی، اس وجہ سے ان کے آداب کو بجا لائے گی، اس وجہ سے ان کی تعظیم و تکریم کرے گی. حتیٰ کہ میں نے یہ مسئلہ پڑھا، ماں باپ کافر ہوں اور اگر اولاد کو کفر کی دعوت دے رہے ہوں تو اس بات کو اولاد نہیں مانے. وہ کفر کی طرف، اسلام سے کفر کی طرف اولاد نہیں مانے. اور اگر وہ کہ ہمیں بت خانے میں چھوڑ کے آؤ، بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اولاد نہیں مانے گی. لیکن بتوں کی پوجا کر چکے، بت خانے کے باہر کھڑے تھے، اولاد کو پیغام بھیجا ہمیں آگے واپس لے جاؤ. اولاد پر لازم ہے کہ ان کو جا کے واپس لے کے آئے. ناظرین محترم، اللہ کے پیارے حبیب سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ تمہاری جنت تمہارے ماؤں کے قدموں تلے ہے. جنت کو اللہ نے ماؤں کے قدموں تلے رکھ دیا. اور قرآن مجید میں پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل یہ حکم دیا کہ ماں باپ کے سامنے اٹھ بھی نہ کرے. کیا مقصد؟ بڑھاپے میں بچپنا لوٹ آتا ہے. یہ لفظ میرے سمجھ آپ عادتیں اور بچپن والی بڑھاپے میں آ جاتی ہے. وہ ایک بات کو 100 بار دہراتے بھی نہیں. کئی بار جو چیز ان کے لیے فائدہ مند نہیں، مفید نہیں، بچے منع کریں اس کو کھا بھی دیتے. بچے بہت زیادہ خدمت کریں، خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑیں، پھر بھی کوئی ملنے آ گیا، انہوں نے کہا کہ ہماری تو کوئی پوچھ گچھ کرنے والا نہیں ہے، کوئی خدمت کرنے والا ہی نہیں ہے. اب یہ مقام امتحان کا ہے، یہ شدید آزمائش کا وقت ہے. اس وقت بھی بچوں نے ان کی نافرمانی نہیں کی. یہ نہیں کہنا کہ ماں باپ نے بدنامی کر دی کہ ہمارا کوئی آنے والا نہیں پوچھا، آج کی بات پوچھے گی نہیں. وہ تو بڑھاپے میں بچپنا لوٹ آتا ہے. تو ذرا اپنے بچپن کو دیکھنا چاہیے کہ جب تمہارا بچپن تھا ایک چیز کے حصول کی خاطر کس قدر ماں باپ سے ضد کی جاتی تھی، اور ماں باپ خود گیلے بستر پہ والدہ سوتی تھی، سو کے بستر پہ اپنی اولاد کو لٹاتی تھی. باپ گرمی اور سردی کی شدتوں کو برداشت کرتا تھا اولاد کی پرورش، بہترین تعلیم و تربیت کے لیے. ان تمام اس پورے زمانے کو اور اس کے طور طریقوں اور احوال کو یاد رکھنا چاہیے. ناظرین محترم، بڑھاپے میں بھی ماں باپ کا شدید رد عمل ہو، ضد بازی بھی اترائیں، ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہو، اولاد کو کوئی حق نہیں پہنچتا، کسی قانون نے کوئی اجازت نہیں دی تو ماں باپ کی نافرمانی کرے، ماں باپ کی نافرمانی کرے. اور یہ تو شریعت محمدیہ کا اجازت ہے، وگرنہ میں آپ کو بتا چکا دیگر مذاہب کے والے سے شریعت موسیٰ اور شریعت عیسیٰ میں ایسا شخص واجب القتل تھا، اس کو موت کی سزا دی جاتی تھی جو ماں باپ کو گالی دیتا، جو ماں باپ پر لعنت بھیجتا تھا یا ان کی توہین کرتا تھا. ایک شخص آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیں میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا امو کا، تیری ماں. اس نے کہا ثم من، دوسری بار پوچھا پھر کون؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا قال امو کا، پھر بھی تیری ماں. اس نے کہا پھر کون؟ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال امو کا، پھر بھی تیری ماں. اس نے کہا ثم من، پھر کون؟ حضور نے فرمایا قال ابو کا، پھر تیرا باپ. 3 بار آقا دو جہاں نے ماں کا ذکر. حضور نے فرمایا یہ حدیث سے پاک ہے جو ماں باپ کو محبت کے ساتھ، گور کی نہیں، اس لہجے میں نہیں کہ کوئی لہجہ بنائے کہ ماں باپ ڈر رہے ہو، یہ لہجہ نہیں ہونا چاہیے. گور کی نہیں، پورے لہجے میں نہیں، اچھے لہجے میں، خوبصورت نگاہوں کے ساتھ، ادب والی نگاہوں کے ساتھ، محبت والی نگاہوں کے ساتھ، شفقتوں اور محبتوں اور پیار والی نگاہوں کے ساتھ. فرمایا جو ماں باپ کو مسکرا کے دیکھے گا اللہ تعالیٰ اس کو مقبول حج اور عمرہ کا ثواب عطا کرے. آپ بات کو سمجھے. صحابی رسول نے کہا یا رسول اللہ، کوئی شخص محبت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ، توقیر کے ساتھ، تقریم کے ساتھ ایک بار نہیں زیادہ بار اپنے ماں باپ کو دیکھتا ہے، اس کے لیے کیا اجر ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا کوئی زیادہ بار دیکھتا ہے، کوئی زیادہ بار دیکھتا ہے، حتیٰ کہ کوئی 100 بار ماں باپ کو مسکرا کے دیکھتا ہے، رب ذوالجلال اس کو 100 حج مقبول کا ثواب عطا کرتا ہے. ایسا نہیں کوئی شخص حاجی بھی ہو، نمازی بھی ہو، صدقہ و خیرات کرنے والا بھی ہو، لیکن ماں باپ کے ساتھ اس کا سلوک ٹھیک نہیں، یہ اعمال ضائع ہو جائے. القمہ رضی اللہ عنہ، ان کی روح نہیں نکل رہی تھی، اللہ کے پیارے حبیب نے صحابہ کو بھیجا، پھر کہا کلمہ پڑھائیے. صحابہ نے کلمہ پڑھایا، کلمہ نہ پڑھ سکے، زبان لٹک کے باہر آ گئی.
ان کی ماں کو بلایا، کہا بیٹا کیسا تھا؟ کیوں نہیں سننا؟ کہا میرا بیٹا نمازی بھی تھا، حاجی بھی تھا، صدقہ و خیرات بھی کرتا تھا، صوم و صلات کا پابند تھا، روزے بھی رکھا کرتا تھا۔ کہا زبان پھر بھی باہر لٹک کے آ گئی، نزع کی تقریب سکرات الموت میں مبتلا ہے کیوں؟ کہا تیرے ساتھ کیسا تھا؟ میں حدیث کو اختصاراً سنا رہا ہوں۔ کہا یا رسول اللہ میرے ساتھ اچھا نہیں تھا۔ حضور نے فرمایا صحابہ کو لقڑیاں جمع کرو تاکہ اس کو جلا دیں، دنیا والوں کو یہ پتہ چلے کہ جو ماں باپ کا گستاخ ہو اسے دفنایا نہیں جاتا، زندہ جلایا جاتا۔ اس نے کہا میرے جگر کا ٹکڑا، میرا جگر گوشہ اور میرا بیٹا میرے سامنے جلا دیے گئے، میں کیسے برداشت کروں گی؟ حضور نے فرمایا پھر معاف کرو۔ ماں کی ممتا تھی، برداشت نہ ہوا، کہا اللہ کے حبیب گواہ ہو جائے میں نے اپنے بیٹے علقمہ کو معاف کر دیا۔ سو اس نے معاف کیا، زبان سے کلمہ جاری۔ حضور نے فرمایا آدمی پر، عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے خاوند کا ہے، اور آدمی پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے۔ باپ سراں دے تاج محمد، باپ سراں دے تاج محمد، تے ماما ٹھنڈیاں چھاواں، ہر ایک چیز بازارو لبدی، ہر ایک چیز بازارو لبدی تے